اگر کسی بڑے عہدے پر جا کے بیٹھ جانا ہی کامیابی ہے یا پھر تمغہ حاصل کرنے میں ہی کامیابی ہے، نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ ان کو اتنے عرصے اپنے زندگی کا قیمتی وقت دینے کے بعد کیا کچھ دیا، کیا کچھ ملا۔ میں یہاں اس سے پہلے بتا سکتا تھا ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں کہ فرائیڈے پرفارمنس دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد لائف اچیومنٹ دے دیتے تو کیا بنتا ہے، اس سے ادارے امتیاز دے دیتے تو کیا، تو گدے میں توق لٹکا کے کیا کرے ان کا۔ صحیح بات، بالکل ہمیں نہیں چاہیے ایسے توق۔ وہ اللہ جو ہمیں دیتا ہے وہ تم سے 100 گنا زیادہ بہتر دیتا ہے۔ یہ جو محبت بیٹھی جو اپنی محبت سے آپ نے مجھے بلایا ہے، یہ میرا سب سے زیادہ بڑا تمغہ ہے۔ ان کے منہ سے نکلے ہوا ایک لفظ میرے لیے دیٹ از مچ، بہت بڑا تمغہ ہے۔ آپ لوگوں سے لگے ہاتھوں ایک بات شیئر کروں کہ ہاں میں نے شرما سہوائی کا لکھا ہوا کھیل کیا تھا، سولو پرفارمنس جو کہ تھیٹر، میرا تعلق بیسیکلی تھیٹر سے شروع ہوا تھا۔ تو اس میں لاہور میں جب ہوا تو بڑے بڑھیا، جن کو میں بڑھیا اور بڑے لوگ کہتا ہوں، وہ لوگ آئے دیکھتے، ان میں سر فہرست جو تھے انتظار حسین صاحب، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام مایا ناز، جن کا نام نوبل پرائز تک کے لیے، انہوں نے آن کے وہ میرا کھیل دیکھا اور اس کے بعد جب اسٹیج پہ تشریف لائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کھیل کے ساتھ ساتھ شرما سہوائی کا لکھا ہوا تھا وہ، اور جو کچھ انہوں نے میرے لیے کہا، یہ سارے تمغے اور یہ سارے اعزاز ایک کونے میں، اور ان کی زبان سے نکلے تو فطرے میرے لیے بہت ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اسی کو انہوں نے اکتفا کیا، ڈان میں انہوں نے ریویو لکھ کر مجھے ایک سند دے دی جو کچھ بھی انہوں نے لکھا۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی یونیورسٹی تو نہیں تھی نا، تو صحبت سے جو کچھ ملتا ہے نا، اگر ہم ان کے ساتھ مہینے میں 4 گھنٹے گزار لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک چلتا پھرتے یونیورسٹی ہے، ان سے جو کچھ آپ کو ملے گا وہ آپ کو کہیں کتابوں میں نہیں ملے گا۔ جو فی زمانہ تعلیم کا معیار ہے اس میں آپ کو ایک پاسا بھی ایسی چیز نہیں ملے گی۔ ابھی انہوں نے باتوں میں جو کچھ بتا دی باتیں فیض صاحب کے حوالے سے، اگر میں شروع کروں تو کچھ ان کا تو نہیں برابری کر سکتا، مگر یہ کہ جیسے جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا، اشفاق صاحب سے، بانو آپا سے، ادم قاسمی صاحب سے، بجیا سے، یہ وہ لوگ تھے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ ان کی اگر میری زبان سے ڈھنگ کی 4 لفظ نکلتے ہیں تو یہ ان کی تحریریں پڑھ کے مجھے ملا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک جیسے کہتا ہے، یہ مجھ پہ جو آپ مانگتے ہیں وہ رحم ہوتا ہے، جو آپ کو بن مانگے ملتا ہے وہ کرم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم رہا ہے شامل حال کہ جو کچھ آج ہم بنے یہ اس کے کرم کی وجہ سے ملے، اور وہ تمام لوگوں کی وجہ سے ملے کہ ہم اس جنریشن کے باسی ہیں جو اب ختم ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ ہم نے جو کچھ دیکھ لیا وہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ نہیں دیکھ پائے ہیں۔ آپ کو اس ملک کی اصل میں صحیح معنی میں قدر ہی نہیں پتہ چلی کہ یہ ملک بنا کیسے، اس کے پیچھے کیا کچھ کار فرما تھا، وہ جذبے، وہ قربانیاں، وہ ہے، اور اس کے بعد کس نے عرصے تک شروع میں سب جو تھے ہم اس سے جڑے رہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہاتھ کی بات نکل گئی۔ جب یہ آپ نے فرمایا کہ جب ہندوستان گئے تو کس طرح سے پذیرائی ہوئی آپ کی، جب میں گیا تھا تو انہوں نے اس طرح سے ہاتھوں ہاتھ لے کے مجھے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا دیوانند کے بھائی کہ ہماری اکیڈمی ہے، آپ وہاں چلیں خدا کے واسطے۔ تو میں نے کہا کہ وہ دور بہت تھی، تو میں نے کہا میں جا سکتا ہوں مگر وقت نہیں ہے۔ کہتے کہ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اکیڈمی میں ہالی ووڈ کے ساتھ ساتھ زیادہ چیزیں ہم پاکستان کی بتاتے ہیں، کیونکہ جو کچھ ہمارا معاشرہ ہے وہ آپ کا ہمارا معاشرہ تقریباً ایک جیسا ہے، آپ کی زبان ہماری زبان، تو ہم یہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے نام لینا شروع کر دی کہ خوی صاحب کا دکھاتے، طلعت زید کا دیتے ہیں، آپ کا دکھاتے ہیں۔ ایک اور ایکٹر ہے، انہوں نے عالمگیر کے حوالے سے ایک پیغام بھیجا کہ ان سے کہو میرا نام لے کے کہ 12 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہندوستان نہیں آئے، وہ بندباس پورا ہو چکا ہے، اب تو آ جائیں ایک دفعہ۔ اور مجھے جب کوئی مشکل سین کرنا ہوتا ہے
تو میں ان کا ڈرامہ چلا کے دیکھتا ہوں کہ ہم یہ کام کیسے کریں. کیا بات. تو یہ جو باتیں ہیں یہ میری ذات کے لیے نہیں ہیں. میں کس ملک کا واسی ہوں؟ میں اس ملک کا واسی ہوں. میں جب اس ملک کی سرزمین سے قدم باہر نکالتا ہوں تو میری شناخت کیا ہے؟ شکیل کوئی نہیں جانتا. وہ کہتے ہیں پاسپورٹ تمہارا ہے؟ تو پاسپورٹ کیا؟ یہ ہماری شناخت ہے. ہم اپنی شناخت کھوتے چلے جا رہے ہیں اور نہ صرف کھوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ ہماری نظر میں ہماری شناخت جو ہے وہ اب بہت خوفناک ہو چکی ہے. تو ہم کو تو اپنی شناخت کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اس کو بچانا ہے. اور ایسے لوگ اگر 4 ہیں جب تک ہیں, یہ بڑا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو ایسے سنبھال کے رکھیں. یہ ہم سب کا قومی فریضہ ہے. وہ تو ان سے تو جو حکمران ہیں ان سے آپ کوئی توقع نہ لگا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کام شروع کیا نا, یہ ہے. اگر اسی سال سے 10-15 سرکھری لوگ جمع ہو جائیں نا, یہ خاتمہ آگے چل پڑے گا. مجھے یقین ہے اس بات. سر اور ایک اور بات یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں نوجوان نسل سے. کہ بے تحاشا کون سا شعبہ ہے اس ملک کا جس میں باصلاحیت ہنرمند لوگ نہیں ہیں. ایک فوج در فوج ہے. بات کیا ہے قسمتی سے کہ ہم ان کو نہ تو ان کو سراہتے ہیں, نہ ان کو موقع فراہم کرتے ہیں, نہ ہم ان کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ تم آگے بڑھو, بلکہ اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا کاٹ دے تو بہتر کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں لے کے آگے بڑھیں زندگی جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں. بس اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں کہ آپ اپنے بھی اور ملک کے ساتھ دیانتداری سے کام کریں گے.